جو لوگ چاہتے ہیں کہ جرجی صاحب یہ بولیں وہ بولیں اور جو سننا ہے، میں نے دیکھا کہ جب جرجی صاحب 4 اور 5 مہینے کے لیے جیل میں جاتے ہیں تو کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنے لوگ ساتھ دیتے ہیں اور کتنے لوگوں کی ہمدردیاں رہتی ہیں. یہ سارے تجربے مجھے اچھی طریقے سے ہو چکے ہیں. اس لیے یاد رکھیے، آپ کی مصیبت میں آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا، آپ کی پریشانیوں میں آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا. یہ لڑائی آپ سب کو مل کر تو لڑنا ہے، لیکن مصلحت کے ساتھ کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو 3 چیزیں یہ ہو گئی تھی. 5 چیزوں میں سے ایک تو نبی سب کے لیے، دوسرا مال غنیمت ہمارے لیے حلال، مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں، اور تیسری زمین، روئے زمین پوری ہمارے لیے پاک کر دی گئی. جہاں بھی نماز کا وقت ہو وہاں پڑھ لو. کسی اور نبی کو یہ چیز حاصل نہیں تھی. سب کو اپنی مسجد میں عبادت گاہ میں نماز پڑھنا پڑتی تھی، مسجد پر یا گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں تھا. چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے جو دی گئی جو کسی اور نبی کو نہیں، نصرت بالرعب بین یدی مسیرۃ شہر. مجھے اللہ نے اتنا رعب و دبدبا دیا ہے کہ 1 مہینے کی دوری پر میرا دشمن ہوتا ہے تو میری رعب و دبدبے سے، میرے ہیبت سے، میرے رعب و دبدبے سے وہ ڈر جاتا ہے، کام جاتا ہے. اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی، رعب و دبدبا مجھے دیا ہے. 1 مہینے کی دوری پر میرے دشمن کے پیر اکھڑ جاتے ہیں. وہ سوچتا ہے کہ محمد رسول اللہ سے لڑنے جا رہا ہوں، تو اتنی دوری پر ہوتا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان 1 مہینے کی مسافت، یعنی گھوڑے پر اونٹ پر سفر کرے تو 1 مہینہ لگ جائے. اتنی دوری پر میرا دشمن ہوتا ہے اور مجھ سے ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے. تو اللہ نے مجھے یہ خوبی دی ہے، مجھے یہ خاصیت عطا فرمائی ہے، فضیلت دی ہے کہ دشمن کے دل پر میرا رعب و دبدبا قائم رہتا ہے 1 مہینے کی مسافت پر. اور 5ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی اوتیت الشفاعہ. اللہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی، شفاعت کبریٰ. کسی اور نبی کو شفاعت حاصل نہیں ہے. قیامت کے دن لوگ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، سب منع کر دیں گے نہیں 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 میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. نوح علیہ السلام کہیں گے میں مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا. آدم علیہ السلام کہیں گے مجھے اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کے پاس مت جانا، میں چلا گیا. کوئی کچھ سب اپنی اپنی پرابلم بتا دیں گے. سب لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی سے فرمائیں گے ہماری سفارش کر دیجیے اللہ سے، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں چلا جاؤں گا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا. جتنی اللہ رب العالمین چاہے گا میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا. پھر آسمان سے آواز آئے گی، اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل توتا واشفی تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے. اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے. سل مانگیے، توتا جو مانگیں گے آپ دیا جائے گا. واشفع تشفع سفارش کیجیے، آپ سفارش بھی آپ کی قبول کی جائے گی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوگا کہ اپنا سر اٹھاؤ، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے. اللہ فرمائے گا سل مانگو، توتا جو مانگو گے دیا جائے گا. حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا مانگنا ہے میرے نبی کو، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی بندہ اس سے مانگے. اچھا ایک بات بتاؤ، ہم لوگ گئے نماز پڑھی اور دعا مانگنا چاہ رہے ہیں، کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ ہم کیا مانگیں گے؟ اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. کیوں؟ اللہ کو تو معلوم ہے کہ میرا بندہ کیا مانگے گا، پھر بھی کہہ رہا مانگو، کیونکہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے مجھ سے پکارے، مجھ سے مانگے. ماں کو معلوم ہے بچہ بھوکا ہے، لیکن جب روتا ہے تب ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، تب دودھ پلاتی ہے، کیونکہ بچے کے رونے سے ماں کو محبت بڑھتی ہے. اب بچہ دودھ مانگ رہا ہے. ماں سے بڑا ڈاکٹر کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے، ماں سے بڑا ڈاکٹر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. ماں بچے کے رونے سے پتہ لگا لیتی ہے کہ بچہ درد کی وجہ سے رو رہا ہے یا بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے. ماں سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. میں نے کیسی اولادوں کو دیکھا ہے میرے بھائیوں، اپنی ماں پر ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں، اپنی بیوی کی بات مانتے ہوئے. ماں نے پوچھا بیٹا کیا؟ ارے تو جا یار، تو کیوں آ گئی؟ تو نہیں سمجھے گی، ہمارے بیچ میں تو نہیں سمجھے گی. ارے جا، ارے جا ڈگریا، جا بڈھی، ارے اماں جاؤ، تم نہیں سمجھو گی کیا ہے. اس ماں سے کہتے تم نہیں سمجھو گی. جب تو چھوٹا تھا بچپن میں
بولنا بھی نہیں جانتا تھا، جو تیرے رونے کی آواز سے پہچان جاتی تھی کہ تو دودھ مانگ رہا ہے یا تیرے ہستی پسلی میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد۔ آج تو اس ماں سے کہہ رہا ہے کہ تو نہیں سمجھے گی، تو اس سے بڑا بے غیرت کون ہوگا؟ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کو معلوم ہے کہ میرا نبی کیا مانگے گا، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ ایک میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، میرے نبی کو بھی مانگنا پڑے گا۔ اے لوگو، دنیا میں کوئی مشکل کشا نہیں اور حاجت روا نہیں، دنیا میں بھی میرا نبی مجھ سے مانگتا تھا اور آخرت میں بھی میرا نبی مجھ سے مانگے گا۔ دینے والا میں ہی ہوں، میرے علاوہ انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، تم سب فقیر ہو، دینے والا میں۔ دنیا میں بھی سارے نبیوں نے مجھ سے مانگا۔ ایوب علیہ السلام نے صحت مجھ سے مانگی، آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اپنے خطا کی اور غلطی کی معافی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا مانگ کر مجھ سے مانگی، یہ دعا مجھ سے مانگی۔ یونس علیہ السلام نے دنیا میں مجھے پکارا، مچھلی کے پیٹ میں جب چلے گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نوح علیہ السلام نے مجھے پکارا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے آگ میں نے ٹھنڈی کی۔ یہ سارے نبیوں نے دنیا میں مجھے پکارا اور میں نے ان کو سنا، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا ہے۔ جب جنگ بدر میں 313 ایک طرف اور 1000 سے زیادہ کا لشکر ایک طرف، یہ نہتے وہ ہتھیاروں سے لیس، جب یہ کنڈیشن دیکھی تو نبی اکرم سجدے میں گر گئے اور یہ دعا مانگنے لگے، اللہم لا تہلک حاذل عذابا ان تہلک حاذل عذابا لن تعبد بعد اليوم قط الہ العالمین۔ آج یہ مٹھی بھر جماعت 313 اگر ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، روئے زمین سے مٹ گئی، تو اس زمین پر کبھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا، کوئی تجھے پکارنے والا نہ ہوگا، کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ سارے نبیوں نے دنیا میں بھی مجھے پکارا اور آخرت میں بھی مجھے پکارنا ہے۔ نبی محمد رسول اللہ بھی مجھ سے مانگیں گے، اے اللہ، تب اللہ کے نبی دعا کریں گے اور سفارش فرمائیں گے کہ اللہ فلاں فلاں کو، ان سب کو، ہمارے بھائی مسلمانوں کو، میری امت کو بخش دے۔ تب اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو چاہے گا نبی کی سفارش قبول کر کے ان کو جنت کا حقدار بنا دے گا اور جنت میں بھیج دے گا، جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شفاعت اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ جانئک هو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ میں نے یہ ترجمہ حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سے لیا ہے، ورنہ بہت سے علماء نے، مفسرین نے اور مترجمین نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ لیکن میں نے ترجمہ لیا ہے حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوثر کثیر سے مشتق ہے، جس کا معنی خیر کثیر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف ایک ہی خیر اور ایک ہی بھلائی نہیں دی ہے، ایک ہی خوبی سے نہیں نوازا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے، بہت سی خوبیوں سے، بہت سی بھلائیوں سے ہم نے آپ کو نوازا ہے۔ انہی بہت سی خوبیوں میں اور انہی بہت سی بھلائیوں میں حوض کوثر بھی ایک بھلائی ہے، خوبی ہے جو ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا۔ فصل لربک وانحر، شکرانے کے طور پر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے۔ جیسے آپ پہلے نماز پڑھتے تھے، قربانی کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے۔ ان شانئک هو الابتر،
آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، آپ کا دشمن ہی مقتول نسل ہو جائے گا، آپ کا دشمن ہی مٹ جائے گا، آپ کا دشمن ہی برباد ہو جائے گا۔ اس سورت کو اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے جب تک ہم اس کے سبب ورود پر نہیں جائیں گے، اس کے شان نزول پر نہیں جائیں گے، تب تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ کس پس منظر میں یہ بات ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے؟ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ نماز پڑھتے رہیے، قربانی دیتے رہیے؟ اللہ کس دشمن کی بات کر رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا دشمنی ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، ابتر ہوگا، مقتول نسل ہوگا، بے نام و نشان ہو جائے گا، مٹ جائے گا، ہلاک ہو جائے گا؟ کس دشمن کی بات ہو رہی ہے؟ کس پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ تو اس پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا تھا، پہلی شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال۔ یہ پہلا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس وقت آپ کی عمر تھی 25 سال۔ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ آپ کے 6 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے، اور سب سے پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس بچے کا نام آپ نے رکھا قاسم۔ اسی جہت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے ابو القاسم۔ پہلے بچے کا جو سب سے پہلے پیدا ہوا اس کا نام تھا قاسم، لیکن یہ بچہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکا اور حالت صغر سنی میں بچپنے میں ہی اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ یہ بچہ رخصت ہو گیا، اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا بچپن میں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، ایک ایک کر کے۔ سب سے بڑی جو بیٹی تھی جو پیدا ہوئی خدیجہ کے بدن سے، اس بچی کا نام تھا زینب، اور اس کے بعد جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام تھا رقیہ، اور اس کے بعد جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام تھا ام کلثوم، اور چوتھے نمبر پر سب سے لاسٹ میں جو بچی پیدا ہوئی نبی اکرم کی بیٹی، اس کا نام تھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 بچیاں پیدا ہوئی۔ بیٹا پہلے انتقال کر گیا، 4 بچیاں پیدا ہوئی، اور اس کے بعد فاطمہ کے بعد پھر ایک اور بیٹا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ تحقیق ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے، مختلف رائے بھی ہیں، لیکن جو آخر میں جو بیٹا پیدا ہوا خدیجہ سے، چھٹا بچہ لاسٹ میں، اس کا نام تھا عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، طیب اور طاہر۔ لیکن یہ بچہ بھی صغر سنی میں انتقال کر گیا، ادھر قاسم کا انتقال اور ادھر عبداللہ کا بھی انتقال۔ بچہ کوئی بھی زندہ نہیں رہا، بیٹیاں زندہ رہیں، شادیوں تک ان کی زندگی رہی، ایک عمر پائی، لیکن بیٹے سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی بن چکے ہیں، آپ کی عمر 40 کو کراس بھی کر چکی ہے، آپ باپ بھی بن چکے ہیں، آپ نبی بھی ہو چکے ہیں۔ مقوقس ملک شام کے بادشاہ نے 2 لڑکیاں، 2 لونڈیاں تحفے میں بھیجی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لونڈی کی حیثیت کیا ہوتی ہے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں،
میرے بھائیوں سمجھ لو وہ خادمہ تھی اور ان سے بھی بیوی والی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے کیونکہ ان کو خرید لیا گیا ہے۔ ملک شام کے مقوقس کے بادشاہ نے 2 لڑکیاں خریدی اور خرید کر اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا، اور وہ دونوں لونڈیاں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو اللہ، ایک کا نام تھا سیرین، ایک لونڈی کا نام تھا سیرین اور دوسری لونڈی کا نام تھا ماریا۔ تو سیرین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت کو دے دیا کہ لو تم ان سے خدمت حاصل کرو، اور ماریا قبطیہ کو اللہ کے رسول نے خود اپنے پاس رکھ لیا اپنی خدمت کے لیے۔ تو ماریا قبطیہ نبی اکرم کے پاس رہی۔ ماریا قبطیہ کے وطن سے، ماریا قبطیہ کے پیٹ سے نبی اکرم کا ایک اور بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام تھا ابراہیم۔ یہ بچہ بھی صرف 18 مہینے زندہ رہا، 1.5 سال بس، اور 18 مہینے کی زندگی پا کر یہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ ماریا قبطیہ نے قاصد بھیج کر بلوایا، طبیعت زیادہ خراب ہے ابراہیم کی، جلدی آؤ، جس حال میں بھی بیٹھے ہو آ جاؤ۔ نبی اکرم کو جب یہ اطلاع ملی کہ ابراہیم کی طبیعت ناساز ہے، زیادہ خراب ہے، آپ گئے گھر میں، اور جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں ماریا قبطیہ نے ابراہیم کو محمد رسول اللہ کی گود میں ڈال دیا۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں اس بچے کو لیا جو آپ کا بیٹا تھا، ماریا قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوا تھا۔ اس بچے نے جیسی محمد کی گود پائی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید وہ اپنے باپ کی گود میں ہی آنا چاہتا تھا اور اسی انتظار میں تھا، اور جیسی وہ نبی کی گود میں آیا اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ 1.5 سال کی عمر میں ابراہیم بھی چل بسے۔ ابراہیم کے انتقال کے بعد نبی اکرم کو اتنا دکھ ہوا، اتنا غم ہوا۔ غم تو قاسم کے انتقال پر بھی تھا، غم تو عبداللہ کے انتقال پر بھی تھا، لیکن آپ نے اس غم کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن جب آپ کا یہ تیسرا بیٹا جو ماریا قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، جب اس تیسرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کا دل غمگین ہو گیا۔ اس بچے کی باڈی کو ماریا قبطیہ کے پاس رکھ دیا۔ آپ نے اس کی باڈی کو جب ماریا قبطیہ کے بستر پر رکھ دیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل غمگین تھا۔ اس وقت آپ نے اپنے غم کا اظہار یوں کیا جس کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر کتاب الجنائز کے چیپٹر میں بیان کیا ہے۔ یہ غم کا اظہار اللہ کے نبی کچھ اس انداز سے کر رہے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ ابراہیم تیری جدائی سے میری آنکھیں اشک بار ہیں۔ ان العین تدمع، اے میرے بیٹے تیری جدائی سے تیرے باپ کی آنکھیں اشک بار ہیں، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں۔ والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، دل مایوس ہے، دل پریشان ہے۔ اس غمگینی میں اور اس مایوسی کے عالم میں بھی میں اپنے رب کی دی ہوئی اور اس کی طرف سے نازل ہوئی اس قسمت پر راضی ہوں۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے وہ جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ میں اپنی زبان سے وہ باتیں نہیں کہوں گا جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، ہم اپنی زبان سے وہ باتیں نہیں نکالیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ یعنی واویلا نہیں مچاؤں گا، ماتم نہیں کروں گا، ہائے وائے نہیں مچاؤں گا، گریبان چاک نہیں کروں گا، جاہلیت کے نعرے نہیں لگاؤں گا، لیکن اے میرے بیٹے تیری جدائی سے آنکھوں میں آنسو ضرور ہے، دل غمگین ضرور ہے، ہم وہ جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے، جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، لیکن ہائے میرے بیٹے تیری جدائی سے میں غمگین ضرور ہوں۔ آپ کے یہ جملے خود بتلا رہے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم ہوا تھا، اور اسی غم کے موقع پر جب آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں اور آپ کے پڑوس میں ابو لہب، ابو جہل، عاص ابن وائل اور ان جیسے مشرکین مکہ اور کافرین جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، آپ بھی سوچئے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے اور بغل میں جشن من رہا ہو تو آپ کے اوپر کیسے، اور وہ جشن بھی خوشی میں منایا جا رہا ہو، اس خوشی میں کہ محمد کا بیٹا مر گیا۔ سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر عاص ابن وائل تھا اور ابو لہب، ان لوگوں نے یہ جملے ادا کرنا شروع کیے۔ جملے دیکھیے، ادھر اللہ کے نبی کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں، بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھیں اشبار ہیں، بیٹے تیری جدائی سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، یہاں یہ جملے، اور ادھر کافروں کے جملے، ابو لہب، ابو جہل، عاص ابن وائل کے جملے۔ لوگوں خوش ہو جاؤ، محمد کا بیٹا مر گیا، محمد کی نرینہ اولاد مر گئی، محمد کے سارے لڑکے مر گئے، اب محمد کا کوئی لڑکا نہ رہا۔ باپ کی وراثت کو بیٹا زندہ رکھتا ہے لیکن محمد کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں رہا، محمد کی وراثت کو، محمد کے دین کو، محمد کے مذہب کو اب کون زندہ رکھے گا؟ محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مر جائے گا، محمد کے مٹنے کے بعد محمد کا دین بھی مٹ جائے گا، اور جس دن محمد مرے گا محمد کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا، کوئی محمد کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ بغل میں یہ جملے ادا کیے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کیجئے، ایک طرف آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو، غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہو، اولاد کی جدائی کا غم ستا رہا ہو، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہو کہ لوگوں انتظار کرو محمد کے مرنے کا، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مر جائے گا، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی ختم ہو جائے گا، محمد کے مرنے کے بعد محمد کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، نہ کوئی اسلام کا نام لینے والا ہوگا اور نہ کوئی محمد کا نام لینے والا۔ جب یہ جملے اللہ کے نبی کے کانوں میں گئے، محمد رسول اللہ کے کانوں میں گئے، تو آپ نے نظریں آسمان کی اوپر ڈالی، آپ کی نگاہیں آسمان پر گئیں، یہ سوالیہ نظریں تھیں، استفہامیہ نگاہیں تھیں، جن نگاہوں کے اٹھنے کو اللہ رب العالمین نے پڑھ لیا کہ میرا نبی کیا چاہتا ہے، میرے نبی کی آنکھیں کیا بتا رہی ہیں۔ گویا کہ نبی اکرم نے جب اپنی نگاہیں آسمان پر اٹھائیں تو یہ سوال کر رہی ہوں کہ الہ العالمین، کیا میرے انتقال کے بعد یہ دین مٹ جائے گا؟ کیا میرے انتقال کے بعد یہ اسلام مر جائے گا جس کو ہمارے صحابہ، ہمارے چاہنے والے اپنی خون کی قربانی دے کر جنگوں میں جہاد کر کے شہادت حاصل کر کے سینچ رہے ہیں، کیا یہ مٹ جائے گا؟ کیا میرا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا؟ کیا میرے نام کا ذکر بھی نہیں ہوگا؟ آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھیوں، گویا کی سوال کر رہی ہوں۔ ادھر اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کی نگاہوں کو پڑھ لیا اور فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا جبرائیل جاؤ میرے نبی کے زخمی دل پر مرہم رکھو، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو تسلی دو، تشفی دو، ان کو سکون پہنچاؤ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورت نازل فرمائی اور جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ رب العالمین آپ کے نام کو کبھی مٹنے نہیں دے گا، اس اسلام کو کبھی ختم نہیں ہونے دے گا اور آپ کا نام کبھی مٹے گا نہیں۔ تب جبرائیل قرآن کی سورت لے کر نازل ہوتے ہیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے فرمایا ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے, ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیوں سے نوازا ہے. فصلی لربک وانحر, آپ کبیدہ خاطر مت ہوئیے, آپ مایوس مت ہوئیے, آپ پریشان مت ہوئیے. آپ جس طرح نماز پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھتے رہیے, آپ جس طرح قربانی کرتے ہیں اسی طرح قربانی دیتے رہیے. ان شانئک ھو الابتر, ایسا کہنے والے آپ کے دشمنی ذلیل ہوں گے, خوار ہوں گے, رسوا ہوں گے, انہی کا نام و نشان مٹ جائے گا. ابتر کہتے ہیں جس کی نسل کا سلسلہ کٹ جائے اور ختم ہو جائے, جس کی نسل آگے نہ بڑھے, اس شخص کو عربی میں ابتر کہتے ہیں, یعنی اب آگے نہیں بڑھ سکتی. یعنی محمد الرسول اللہ کا کوئی بیٹا ہی نہیں تو نسل کیسے بڑھے گی؟ یعنی جب محمد ہی مر جائیں گے, محمد کی کوئی نسل ہی نہیں رہے گی, بیٹا ہی نہیں رہے گا, تو محمد کے دین کو زندہ کون رکھے گا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسا کہنے والے آپ کے دشمن ہی ابتر ہوں گے, یعنی انہی کی نسلیں کٹ جائیں گی, کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا, ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا. آپ کے دشمنوں کے ساتھ ایسا ہوگا اور آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. آپ بس رنجیدہ مت ہوئیے اور آپ کبیدہ خاطر مت ہوئیے, آپ پریشان مت ہوئیے.